اللہ کی قسم ہے ہم ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ان کو کارساز، ان کو حاجت روا صرف میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب میں نبی کریم کا حسن دیکھتا ہوں، جب میں نبی کریم کا چہرہ دیکھتا ہوں، آپ کی حسین آنکھیں، آپ کے حسین رخسار دیکھتا ہوں، وہ چہرہ دیکھتا ہوں جس کی قسمیں اللہ اٹھانے لگتا ہے، تو میرا جی کرتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ لیکن جب بدر اور احد کا میدان دیکھتا ہوں کہ اتنی خوبیوں والا محمد کسی اور کے سامنے جھکا ہوا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو میرا دل کہتا ہے کہ عطا اللہ تو بھی اس کے سامنے سجدہ کر جس سے کمالات اور خوبیوں والا محمد جس کے سامنے جھک رہا ہے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے۔ ہاں ولیوں کو ضرور مانتے ہیں، یہ اللہ کے بزرگ بندے ہیں، اللہ کی توحید ہی پہ عمل کر کے ولی بنے ہیں، جو توحید پہ نہ ہو وہ ولی بن سکتا۔ ہاں شیخ سعدی نے تو انہی کے بارے میں فرمایا، کار شیطان میں کند نامش ولی، کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی این لعنت بر ولی۔ کام شیطانوں والے کرتا ہے، کرتوت سارے ابلیس والے کرتا ہے، نام ولیوں والا رکھ دیا ہے۔ اگر ولی ایسے ہیں تو ان پہ تو لعنت برستی ہے۔ ہاں ولی کون ہے؟ کار رحماں میں کند نامش ولی، کار رحماں میں کند نامش ولی، گر ولی این رحمت بر ولی۔ رحمان والے کام کرے تو یہ اگر ولی ہے تو ایسے ولی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو ہمارا اعلان ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹھے ہیں، فوراً اٹھ کے چلے گئے، بتایا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، چلے گئے۔ صحابہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، کہیں ضرورت ہوگی واپس آئیں گے، بتائے بغیر گئے ہیں، گئے واپس نہ آئے، تشویش لاحق ہو گئی صحابہ کرام کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھا آپ کی تلاش میں، باقی بعد میں اٹھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے میں نے دیکھا تو نبی کریم بنو نجار کے ایک باغ کے اندر جلوہ افروز ہے۔ اب میں باغ کے ارد گرد گھوم رہا ہوں، اندر جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ باغ بڑا ہوگا، نہیں ملا راستہ، دیکھتا ہوں تو پانی اندر جانے کا ایک راستہ، ایک نالی سی بنی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً نبی کریم کو اندر دیکھا تو میں نالی میں گھس کے اندر چلا گیا، باغ کے اندر پہنچا، جو ہی پہنچا فرمایا یا رسول اللہ صحابہ تو آپ کی تلاش میں ہیں، آپ بتائے بغیر آگے۔ نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ چھوڑ باقی باتیں، یہ اذهب بنعلی ہاتین، یہ میری دو جوتیاں مبارک، نالین مبارک، یہ پکڑ ہاتھ میں نشانی کے طور پر، اور جلدی جا اس باغ کے دیوار کے باہر آپ کو جو بندہ بھی ملے، کون سا؟ جو بندہ بھی تجھے ملے، یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہ قلبہ، کہ اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہو، دل کے یقین سے یہ گواہی دیتا ہو کہ حاجت روا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ گواہی جو دیتا ہو فَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ توحید پر جنت کی خوشخبریاں، اور شرک پر یہ بھی یاد رکھو، اگر توحید ہے تو جنت یقینی، اور اگر توحید نہیں تو پھر جہنم یقینی ہے۔ باقی باتوں میں رفڑ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، صاف صاف بات ہے۔ توحید تو جنت یقینی، اگر توحید نہیں تو جہنم پکی ہے، یقینی ہے، اور اتنی پکی ہے
فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بڑے بڑے مجرم آئیں گے، بڑے بڑے گناہگار آئیں گے، اللہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، مگر مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے. یہاں تک نہیں کرتے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر تیری شفاعت برحق ہے، تو امام الانبیاء، تو سید الانبیاء، تو رحمت للعالمین ہے. میرے پیغمبر تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں تو میں خالی نہیں پلٹتا، واپس نہیں کرتا. لیکن میرے حبیب اگر بالفرض تیرے ہاتھ اٹھ جائیں، مشرک کے لیے تو 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کرے، تیرے ہاتھ تو خالی واپس کر دوں گا، مگر مشرک کی مغفرت کے لیے میں تیار. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اندازہ لگائیے یہ مسئلہ اہم ہے کہ نہیں. میرا تو یہ جو ہم نے زور لگا رکھا ہے اس مسئلے کی اہمیت یہی ہے، اور لوگوں نے اس کو فضول سمجھ رکھا ہے. لاکھوں غوث بنے پھرتے ہیں. غوث سب سے بڑا مددگار، اور پھر غوث اعظم صرف اور صرف کون ہے؟ سب سے بڑا مددگار اللہ. اور ہم کہتے ہیں وہی آقا، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا. وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. اسی کے نام پہ مر لے، اسی کے نام جیتا جا. اسی کے نام کی میں ہو اگر تو جام بھر بھر کے پیتا جا. رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا. وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. لوگوں کو قرآن سنائیے. قرآن کا موضوع توحید ہے، قرآن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور سارے نبیوں کا اتفاقی مشن توحید ہے. دنیا اور آخرت میں مدار نجات بھی توحید ہے. اس کے بغیر کوئی نجات نہیں. اللہ ہمیں اس توحید والے مسئلے کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ ویسے توحید کرتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو پھر دائیں بائیں ہاتھ مارتا ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے، کہنے لگا جی ہماری بھینسیں گم ہو گئی ڈیرے سے. بھینسیں ڈیرے سے گم ہو گئیں، اب بڑا نقصان ہے، لاکھوں روپے کی بھینسیں ہیں. جب بھینسیں گم ہو گئی تو کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، ہزاروں روپے اس آدمی کو بھی دیے جو کہتا ہے میں ناخن میں بتاؤں گا. دیکھیں میں ایسا کچھ پڑھتا ہوں ناخن میں بتاؤں گا چور کہاں آیا، کیسے آیا، نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے. توحید کا پتہ چلتا ہی اس مقام پر ہے جب اللہ تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا کر دے، آزمائش میں، اور بندہ کہے اللہ جتنا مرضی یہ آزمائش میں ڈال دے، تیرے در کے علاوہ در ہے ہی نہیں، کہاں جاؤں. جی اسی لیے تو خولا نے جب نبی کریم کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے کہا ہے انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. اب کیا بنے گا؟ تو زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق کہا جاتا تھا. نبی کریم نے فرمایا خولا ما انزل اللہ فی امرک من شیء، اللہ نے ابھی تک تیرے معاملے میں کوئی نیا فتویٰ نہیں بھیجا، کوئی حکم نہیں آیا، اس لیے میں محمد کا فتویٰ قد حرمت علیہ، تو اپنے خاوند پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. وہ رونے لگی یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی، میرا تو گھر اجڑ گیا، بچے رل گئے، کہاں جاؤں گی. تکرار کرتی ہے کچھ مہربانی کیجئے، غور کیجئے. نبی کریم نے فرمایا بھائی ہو گیا مسئلہ. یہاں تک کہ صدیقہ کائنات کو غصہ آیا اور اٹھی
عورت کو پیچھے دھکیلا، فرمایا الیک، او اللہ کی بندی. جب نبی کریم نے کہہ دیا تو تکرار کی، جگڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے، پیچھے ہو جا. اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی گھر کے کونے میں، رونے لگی. ایک شاعر نے صحیح منظر کشی کی ہے، فرمایا کیا کہتی ہے، یا من یری ما فی الضمیر و یسمع، یا من یری ما فی الضمیر و یسمع، انت المعد لکل ما یتوقع، یا من یرجى فی الشدائد کلها، یا من الیہ المشتکى والمفزع، یا من خزائن ملکہ فی لفظ کن امن علی فإن الخیر کلہ عندک اجمع، یا من یری ما فی الضمیر و یسمع. اے دلوں کے راز جاننے والے اللہ، اے مخفی آوازیں سننے والے اللہ، جس کی کوئی نہیں سنتا تو اس کی بھی سننے والا ہے اللہ. اے میرے اللہ، مالی سوا قرعی ببابک حیلۃ ولئن رددت فأی باب اقرع، اگر تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، میرا تو یہی ہیلا ہے کہ میں تیرے دروازے پہ دستک دیتی ہوں. اگر تو نے رد کر دیا تو بتا تیرے در کے علاوہ کس کا در ہے. اللہ کوئی اور در بھی تو بتا، کہاں جاؤں گی. اور کیا کہتی ہے، کہتی ہے مالی سوا فقری الیک وسیلۃ. لوگ تو بڑے بڑے وسیلے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی، پر عورت کیا کہتی ہے، مالی سوا فقری الیک وسیلۃ، اللہ میرے پاس سوائے عاجزی کے کوئی وسیلہ نہیں، سوائے فقر اور عاجزی کے میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں میرے اللہ. فبالافتقار الیک ربی اجزع، اللہ میں عاجزیاں ہی کر کے تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہوں. اور کیا کہتی ہوں، یا من خزائن ملکہ فی لفظ کن، اللہ ساری کائنات کے خزانے تیرے ایک لفظ کن میں پڑے ہیں. تو جب کن کہتا ہے تو دیر نہیں لگتی، فیکون ہو جاتا ہے. اللہ ساری خیر تیرے پاس ہے، تو مجھ پہ احسان کر. تو ابھی عورت کا رونا ختم نہیں ہوا کہ قرآن اترنا شروع ہو گیا. دیر نہیں لگی. قرآن کیا کہتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے جگڑ رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کر رہی تھی. تو بات کرنے لگا ہوں جس کی کوئی بھی نہ سنے، اس کی سننے والا کون ہے. حالانکہ ام المومنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، میں حیران ہوں، میرے حجرے میں ہے، نبی کریم نے ان کی آواز نہیں سنی، میں پاس بیٹھی ہوں میں نے نہیں سنی، لیکن عرش عظیم کے رب نے سن لی ہے. تو پھر آرزویں، حاجتیں اور آنسو کس کے سامنے بہانے چاہیے؟ اللہ ہی کے سامنے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. در بدر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اقبال نے تو اسی لیے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. یہ اللہ کے سامنے جو ایک سجدہ ہے جسے ادا کرنے پر ہمیں موت پڑتی ہے، لوگوں مر جاتا ہے، نماز پہ نہیں جاتا. جس کو تو گراں سمجھتا ہے، اگر یہ ایک سجدہ کر لے تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات مل جائے. تو اس مشن توحید میں ہمارا ساتھ دو گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.